हम भागने वालों में से नहीं हैं। फैसला पहले आ गया और ट्रायल जो है वो बाद में चल रहा है। क्या JIT झूठी साबित हो गई है या नैब जिंदा हो गई है? अपने आप को कंट्रोवर्शियल ना करें। एक एहतसाब का भी एहतसाब होगा एक दिन। कानून और आइन का तमाशा ना बनाएं। सजा सुनानी है तो सुना दें। ये किस बात का हिसाब हो रहा है? ये बेढंगा एहतसाब जो है ये ढंग से कर लें ये काम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, एहतसाब अदालत ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर 2 रेफरेंसेस और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर एक रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने, अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में आमदन से ज़ायद असासे बनाने, बच्चों के नाम पर बेनामी असासे रखने, भारी रकूम के तहाइफ का तबादला करने, आमदन के ज़राए ना बताने और गल्फ स्टील मिल की फ़रोख्त का मुआहिदा दुरुस्त साबित ना होने पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने रेफरेंसेस को यकजा करने, फ़र्द जुर्म आयद ना करने समेत 3 मुतफर्रिक दरख्वास्तें जो थी उनको भी यकसर रिजेक्ट यानी कि मुस्तरद कर दिया। फ़र्द जुर्म आयद होने पर मुल्ज़िमान ने ना सिर्फ सेहत जुर्म से इनकार किया बल्कि इस एहतसाबी अमल को बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और तमाशे से भी ताबीर किया है। नई रविश की अदालतें और निराले ही ढप के फैसले, न नज़ीर है न दलील है, न वकील है न अपील है। कानून और आइन का तमाशा ना बनाएं, ह्यूमन राइट्स का तमाशा ना बनाएं और अगर सजा सुनानी है तो सुना दें। कौन जाने कि ताकतवर खानदान की कानून के सामने जवाबदही तमाशा है या फिर ज़राए आमदन का 1.5 साल में जवाब ना देना असल तमाशा। सवाल ये है कि शाही नाग को एहतसाब के जिस अमल से आज इंतकाम की बू महसूस हो रही है इन शाही हाथों को कल अदालत में सबूत देने से किसने रोका था? और अगर ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम है तो साहब जमानत के बगैर नाम ECL में ना डालना, इख्तियार ना होने के बावजूद कैप्टन सफदर को रिहा कर देना और अदालत पर हमले की सूरत जजेस का फैसला सुनाने की बजाय उठकर चला जाना, क्या ये इंतकामी कार्रवाई है या नहीं? आज मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि इस एहतसाब का भी एहतसाब होगा और एहतसाब का एहतसाब ज़रूरी होना भी चाहिए, एटलीस्ट वी मेंटेन दैट, मगर इससे पहले अपना हिसाब भी देना बहुत ज़रूरी है। कौम का मुतालबा एक तरफ, आपकी पार्टी के अपने लोग टकराव की बजाय सुलझाव के मुतमन्नी हैं। नाज़रीन, आज एक और बड़ी चीज़ देखने में आई। पिछले 1-1.5 साल से बहुत सी तनकीद हो रही है कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, जो वुज़रा हैं, वो ज़ाती मुलाज़मीन बन गए हैं या वो अपने जो ऑफिशियल काम है जो जिसका सरकार से वो एक पैसे भी लेते हैं, जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उसको नज़रअंदाज करके किसी और काम में जो है वो मसरूफ़ हो गए हैं। इसी हवाले से आज गवर्नर साहब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की भी कुछ फुटेज सामने आई जब वो मरियम साहिबा की बेटी के ससुराल चौधरी मुनीर हाउस के बाहर खड़े दिखाई दिए, अंदर नहीं जा सके। उसके बाद फिर एक पूरी फुटेज टेलीविज़न पे चली, हम भी आपको दिखाएंगे। वापस बैठे, फिर उनको मनाया गया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बाहर आई, फिर वो अंदर चले गए और बहुत सी नेगेटिव कमेंट्री हुई, बहुत से मंफी नेचुरली तज्ज़िये भी सामने आए अनफॉर्चुनेटली। मगर हमने कोशिश की कि जानने की कि एक्चुअली हुआ क्या। एज फार एज आई नो ज़ुबैर साहब की तारीफ जो है वो एक बावकार और मोहतरम शख्सियत हैं। वो जितना भी मेरा इंटरेक्शन रहा है, जितना भी मैंने उन्हें ऑब्जर्व, सो आई वाज एक्चुअली पर्सनली शॉक्ड एज वेल। मगर आज जो कुछ भी मलिक मुनीर के घर के बाहर हुआ या मीडिया ने उसे दिखाया, वो बहैसियत एक सूबे के गवर्नर होने के तज़हीक आमेज़ ज़रूर था। तो इस वाक़े की तहकीक करने और जानने के लिए कि असल हुआ क्या, गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले फरमाइएगा, बिफोर ऑफ कोर्स जो दिख रहा है उसके ऊपर मेरे सवाल और मेरी कमेंट्री, हुआ क्या सर एग्जैक्टली? हुआ ये था कि मैं इस्लामाबाद में था ऑलरेडी ट्यूसडे मॉर्निंग से। वहाँ काफ़ी मीटिंग्स थी, शायद आपने देखा भी होगा, प्रेसिडेंट के पास भी, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ मीटिंग्स थी। तो आज मेरी 4 बजे फ्लाइट थी और मैंने वहाँ से आना था, वहाँ सिंध हाउस से। डॉक्टर दर्शन हैं, वो मिनिस्टर भी हैं फेडरल कैबिनेट के, तो उन्होंने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि आप जाते हुए जरूर रुकिएगा, दिवाली का केक काटने, काफी लोगों को हमने इकट्ठा किया हुआ है।
30-40 लोगों को. So obviously I would always show myself at such events. और वैसे भी अगर मैं किसी से मिलने भी जा रहा हूँ तो वो भी मेरा पर्सनल मामला है. तो मैं ज्यादातर करता हूँ कि प्रोटोकॉल का वो जो हिस्सा होता है कि जी पहले से सब वहाँ बंदोबस्त हुआ हुआ है, आप निकलने से पहले आपको बता दिया जाता है, और वो जब आप पहुंचते हैं तो गेट खुल जाता है और अंदर इंतजार कर रहे होते हैं 4-5 लोग बाहर खड़े हुए होते हैं. तो ऑब्वियसली नन ऑफ इट वाज डन बिकॉज आई थॉट इट्स वेरी प्राइवेट और मैं जा रहा हूँ. और वैसे भी मैं ज्यादातर ऐसे ही करता हूँ. तो मैं जब वहाँ उधर पहुंचा तो मैं पहली दफा मैं इस घर में गया था, तो मुझे कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता था. 2 गेट थे, मुझे ये भी नहीं पता था कौन से वाले गेट से अंदर जाना है. एनीवेज मैं कार से निकल के जब वो गया तो वहाँ बहुत से वर्कर्स थे, कुछ 100-200 से भी ज्यादा होंगे, 300 होंगे, और पूरा मीडिया वहाँ मौजूद था. तो ऑब्वियसली सबका इंटरेस्ट अपना अपना है. जो वर्कर्स थे उन्होंने भी घेर लिया और मीडिया वालों ने भी घेर लिया. तो वो इतना रश था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं घंटी भी बजाऊं तो कैसे दरवाजा खुलवाऊं. सो आई रियलाइज मैंने थोड़ी सी गलती कर दी. आई केम बैक इन द कार, और कार में आके मैंने मरियम औरंगजेब को फोन किया कि यार वो किसी को कहें कि वो गेट खोल दे. एंड मैंने चूंकि वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगना था तो मैंने कहा कार को के राउंड लेके आ जाए, ताकि लेस देन अ मिनट में वहाँ खड़ा था. लेस देन अ मिनट मैंने कार से, और मैं वहाँ जब पहुंचा तो दरवाजा उन्होंने खोल दिया था. मैं कार से उतरा, गेट के अंदर वॉक करके गया. मरियम औरंगजेब ने कहा कि क्या हुआ. मैंने कहा कि मैं आया तो जाहिर है सबने घेर लिया. आई डिडंट नो, यू शुड हैव टोल्ड मी कि यहाँ इतना रश है, ताकि मैं पहले से बताता. आई डिडंट वांट टू फेस ऑल ऑफ दैट. आई मीन हर चीज तो पॉलिटिकल फोरम नहीं होता कि आप जवाब देने शुरू करते हैं, सेल्फियां खिंचवानी शुरू करते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. अब उसको ये मीडिया ने कि जी मरियम नवाज का नौकर है और ये है वो है. आई मीन इज दिस द लैंग्वेज? क्या ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है? सिर्फ मीडिया में ये सुनाई देता है, बाकी किसी जगह नहीं ये सुनाई देता इस किस्म की लैंग्वेज. और मैंने किया क्या गलत है? मतलब मुझे ये बता दें कि मैंने क्या गलत की इस सारे एपिसोड में. और इवन अगर मैं मरियम नवाज से मिलने जा रहा हूँ तो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा ना, मैं कोई जलसे में तो नहीं जा रहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं प्राइवेटली जाके मिल नहीं सकता. कौन सा कानून है जो मुझे मना करता है? और ये शराफत अगर आप दिखाएंगे, आप शराफत से चले जाए. मैं तो अगर जाता तो गवर्नर के लिए तो गेट खुला होता, पहले से कार भी अंदर जाती. अब ये इस किस्म का माहौल, और फिर बगैर तहकीक, बगैर दूसरे बंदे से पूछे हुए, बगैर किसी से पूछे हुए उसी वक्त शुरू हो गए. एंड द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड. खैर हम तो फेमिलियर हैं जाहिर है. और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो कोई इतराज नहीं होता कि क्रिटिसाइज करे परफॉर्मेंस पर, पॉलिसी पर. ये हक भी बनता है सबका. हम गलतियां भी करते हैं, उसकी तनकीद होनी भी चाहिए. लेकिन तनकीद जब आप कर रहे हैं तो वो कोई मीनिंगफुल तनकीद होनी चाहिए ना. ये क्या, वो जो पुराने जमाने के रिश्तेदार नहीं होते थे, वो जो रूठे हुए उस किस्म की बातें करते थे गाँव, उस किस्म का हमारा लेवल हो गया कि कोई कुछ और नहीं मिला. तो भाई 1 मिनट से ज्यादा मैं वहाँ खड़ा नहीं था. 1 मिनट से ज्यादा, जस्ट अबाउट 30 seconds आई केम बैक इन द कार एंड देन अगेन वेंट बैक एंड गेट खुला था और अंदर चला गया. आई डोंट नो कि बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि व्हाई दिस. गवर्नर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मसला सिर्फ ये है कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं. आप मोहम्मद जुबैर नहीं फ़कत रहे, आप गवर्नर सिंध हैं. सो आपका उठना बैठना, आपका जो भी आप बात करेंगे, जो बयान देंगे, जिससे मिलेंगे, वो एक स्पेशल लेंस के थ्रू उसे देखा जाएगा. सो वेयर एज मैं ज़ाती तौर पर भी अगेन बहैसियत अ पार्ट ऑफ मीडिया, आई डू अपोलोजाइज. सम लिमिट शुड नॉट बी क्रॉस्ड एवर. मगर दैट बीइंग सेड, आपको ये समझना होगा कि आपका जो ओहदा है और आप जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो सिर्फ अब एक मोहम्मद जुबैर तक आपकी शख्सियत या आपकी तारीफ जो है वो महदूद नहीं रह गई. सो चाहे आप इलेक्शंस के बाद किसी सेरेमनी में बैठें या सेलिब्रेटरी सेरेमनी में हिस्सा लें लीडरशिप के साथ, या हर इलेक्शन के अंदर मौजूद हों, दैट इज सीन ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंटली सर. जी बिल्कुल सही बात है. और इसी वजह से मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों के साथ मिलता हूँ, चाहे वो जमात इस्लामी वाले हैं, चाहे वो PTI वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं. हर एक के साथ मिलता हूँ, मैं हर एक के साथ मिलता हूँ. मैं PTI वालों ने मुझे अपने जलसे में बुलाया तो मैं तो वहाँ भी गया था. मुझे तो कोई जमात इस्लामी वाले बुलाते तो मैं वहाँ भी जाता हूँ, MQM वालों के पास भी जाता हूँ. ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि गवर्नर जो होता है वो सिर्फ इस वजह से कि वो नोटिस ज्यादा करते हैं कि अगर मैं PMLN के किसी के साथ मिलता हूँ, मैं कभी हाथ बांध के नहीं खड़ा होता. मैंने अपनी मेहनत से
اور اپنے ایفرٹس کی وجہ سے میں نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے. میں کوئی بڑا خزانہ لے کے نہیں اس پارٹی میں گیا تھا, نہ ہی میرے پاس کوئی کانسٹیٹوئنسی تھی پیچھے. تو میں نے تو میرا خیال ہے بجائے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے پالیٹکس میں, تو یہ تو میرا خیال ہے اتنی ڈر خوف کی بات ہے کہ جی محمد زبیر اتنا پاپولر, اتنا ڈائنامک ہے کہ وہ کچھ بھی کرے گا. اگر مریم نواز کے ساتھ بیٹھے گا تو پتہ نہیں 10,000 ووٹ ایکسٹرا آنے شروع ہو جائیں گے. سو آئی ہیو نو پرابلم. مجھے آج عمران خان بلائے میں تو جاؤں گا اس کے پاس, آج بلائے. میں تو بلا کے تھک جاتا ہوں. پی ٹی آئی والوں نے مجھے بلایا, کہا ملنا ہے, میں نے کہا ضرور آئے. انہوں نے کہا آپ ہمارے علاقے میں آئے, میں ضرور آؤں گا. جماعت اسلامی والے مجھے عمران خان صاحب کی ترجمان بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں تشیری مزاری صاحبہ. آئی ہوپ شی از ہرڈ کہ ان کی دعوت پہ آپ ضرور بھاگتے جائیں گے. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا سر, لاسٹ کوشچن سر, کہ اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب قائد حزب اختلاف, اور ان دونوں کے بعد اب شہباز شریف صاحب نے بھی مریم نواز صاحبہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی پالیسی کو نہ اپنائیں اور کنفرنٹیشن کو چھوڑ دیں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جماعت کو بچانا ہے تو صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کے ٹیک اوور کے جو عوامی نفس کے اوپر جن کی انگلی ہے جو سمجھتے ہیں, دیٹ از دا اونلی واحد رستہ. اینڈ آئی نو واٹ کیمپ یو آر اے پارٹ آف, سو آئی وانٹ یور انپٹ سر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی آپ مجھے کہہ رہی مشورہ دے رہی تھی کہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں, اور ابھی آپ مجھے کہہ رہی ہیں سب ٹوپیاں پہن لیتے ہیں نا آپ جب دل کرتا ہے. کمنٹری کروں, میں بالکل بھی نہیں کروں گا. میرا خیال ہے یہ انٹرنل پارٹی کا معاملات ہیں, دے شوڈ سارٹ اٹ آؤٹ. میرے سے اگر پارٹی کی کوئی لیڈرشپ میرے سے مشورہ لے گی میں ضرور مشورہ دوں گا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ ویسے بھی پبلک میں اپنا سارا کچھ لے کے نہیں جانا چاہیے. یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہونی چاہیے, اور پارٹی بالکل رائے دو ہوتی ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹکراؤ تو جنرلی نہیں ہونا چاہیے, صحیح بات ہے. اس پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. زبیر صاحب آپ کی ذرا سی لائن ڈراپ ہو رہی ہے, اسی میں آپ سے پھر یہی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ گورنر کی ٹوپی پہن لیتے ہیں, جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ ذاتی سے مراد آپ پارٹی کے جو سیلیبریٹری فنکشنز ہوتے ہیں, چاہے 120 کا سیلیبریشن کی وہ تھی ایک مجمع تھا, اس میں بیٹھے ہوئے تھے, الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں, ہر اس طرح کی بڑے ایونٹ کے اوپر جب بھی احتسابی عمل کے اندر پیش ہونا ہوتا ہے, یو جسٹ فلائی ان. سو نیچرلی آئی وانٹ ٹو آسک یو, مجھے پتا ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ اور اس کیمپ کے بڑے قریبی رہے ہیں پچھلے 4 سال میں بھی, تو آج جب بات ہو رہی ہے کہ تفریق پیدا ہو گئی ہے لیڈرشپ کے اندر, اور ایک بڑا کراؤڈ ہے, ایک بڑا گروہ ہے جو چاہ رہے شہباز شریف صاحب اوورٹیک کریں اور ٹیک اوور کریں, اور مریم صاحبہ ابھی بھی بضد ہیں, انہوں نے آج بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی پالیسیز رین سپریم. آپ کی پارٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے ایک پاکستان کی تاریخ ہے محض, اور وہ پاکستان کی تاریخ بڑی انفارچونیٹ تاریخ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, کہ جہاں پاور سلپ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے وہ بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے زیادہ تر اینالسٹ جو ہم ٹی وی پر بھی سنتے تھے, بڑے بڑے چیمپئنز جو ہیں, وہ کہتے تھے یہ 50 MNA تو آلریڈی ٹوٹ چکے ہیں, جس دن ڈسکوالیفیکیشن ہوئی کہ نواز شریف کی سب چلے جائیں گے. سو دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ the party has stood together. اس قسم کی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ اس قسم کا پریشر پارٹی پر ظاہر ہے 99 میں آیا ہوگا جب ماشاء اللہ لگا تھا, یا ابھی آیا ہے, تو یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے پارٹی کے لیے. تو اس میں پھر رائے اور بحث اور ڈبیٹ بھی ہونے کا ظاہر ہے, ایک ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ وے فارورڈ کیسے ہونا چاہیے, بیکاز سب کے لیے پارٹی کی جو سکسیس ہے نیکسٹ الیکشنز میں 2018 میں, وہ سب کے لیے اہم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سب کے لیے اہم ہے کہ یہ جو جوڈیشل پروسیس ہے, جو بھی لیگل پروسیس چل رہا ہے, اس میں سے کلیئر ہو کے بالکل اہم ہے. میرا خیال ہے اس میں ان دونوں باتوں پر کوئی نہیں ہے. اب دا وے فارورڈ اس کو کیسے کرنا چاہیے, اس پر 2 رائے ہو سکتی ہیں, 2 کیا 10 رائے ہو سکتی ہیں کہ کس طرح سے آپ لے کے جائیں تاکہ آپ سر وہ نیچے کے طبقوں میں 10 رائے ہو تو صحیح ہے, اگر اوپر کے طبقے میں ہی تفرقہ ہے اور فرق ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اینڈ سر پوٹینشلی جو ایک راستہ ہے دیٹ از اس کا پاکستان بحیثیت ملک متحمل نہیں ہے کنفرنٹیشن کا, دین آف کورس دیر از اے پرابلم. شیریں اگر آپ اجازت دیں, گورنر صاحب میں اجازت لے لوں بیکاز ہی ہیز ٹو اگری اینڈ اپروو. شیریں مزاری صاحب آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہیں سر؟ Why does he have to agree and approve? This is a discussion.
میں تو صرف یہ سوال ان سے نہیں کرنا چاہ رہی، میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں اس کانورسیشن میں. ایک تو جیسے آپ نے کہا فیڈریشن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اب نون لیگ کے نہیں رہے، یا وہ انہوں نے یہ سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہی از مووڈ اوے. اسپیکر نے تو بالکل نہیں کیا، واضح ہو گیا ان کی سٹیٹمنٹ سے. تو زبیر صاحب کا میں تو وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں صبح سے، پروٹوکول بھی تھا ان کا، پرائیویٹلی نہیں گئے، آفیشل گاڑی میں گئے ہیں پوری، اور کیا کہتے میں سمجھتی ہوں 200 بندہ تو نہیں تھا، گیٹ تک آرام سے وہ چل کے گئے، ان کو کسی نے پہچانا نہیں تو obviously نہیں گیٹ کھولا، جو افسوس ہے. اور دوسری جہاں آپ نے میں سمجھتی ہوں کہ اگر سچ مچ یہ پروٹوکول اور یہ انونیمسلی جانا چاہتے تھے پروٹوکول کے بغیر تو کسی پرائیویٹ گاڑی میں چلے جاتے، پھر تو بات بھی بنتی تھی. ایک طرف پروٹوکول بھی تھا، ان کے ساتھ اور گاڑیاں بھی تھیں، اور پھر نہیں جانے دیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کوئی آپس میں ہوگا ان کا مسئلہ مسائل باقی گروپ کے ساتھ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے ان کے اپنے ٹیلنٹس ہوں گے، بٹ لیٹس بی ویری کلیئر. آپ کو پتہ ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی ان کی پارٹی میں بڑی کنٹروورسیز تھیں، اور دوسرا گروپ بھی تھا، اور یہ سب نے ان کی پارٹی والوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ مریم اور ان کے گروپ کی پریشر، مریم کی وجہ سے ان کی نومینیشن ہوئی ہے، نہیں تو اوریجنلی یہ نہیں تھے کینڈیڈیٹ فار گورنر. تو یہ ان کو کہنا کہ ان کا لنک ہی نہیں ہے مریم کی گروپ کے ساتھ، I think is not factually correct. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے پی ٹی آئی والوں سے اتنی شدید ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی آپ سے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. نہیں بالکل، وہ آپ کی تو مرضی ہے بالکل، لیکن یہ ہر چیز میں تنقید کرنے سے مارکس نہیں بڑھتے ہیں. کئی دفعہ انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا خیال ہے آج کا جو میں نے یہ کہا تھا کہ جو پروٹوکول کا طریقہ ہوتا ہے نا شیرین صاحبہ، اور آپ کو پتا ہوگا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر یا کسی کے ایونٹ پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کے بندے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، گیٹ کھلا ہوا ہوتا ہے، 4 بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں. وہ میں نے کہا تھا، مہر ابھی آپ رپیٹ بھی کر لیں کہ وہ میں آئی ڈنٹ وانٹ دیٹ، اور اس وجہ سے وہ کنفیوژن ہوئی تھی. بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ پالیسی، اٹس ناٹ اباؤٹ پرفارمنس. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی مجھے یہ تو مجھے اگر کسی نے نہیں پہچانا تھا تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پورا پاکستان پہچانتا ہے. شیرین مزاری کو سارا پاکستان پہچانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں کوئی کلیم بھی نہیں کر رہا کہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری اپوائنٹمنٹ وقت لوگوں کو اعتراض تھا، اور فیڈریشن کا نمائندہ فردوس جمال جو آپ کے کراچی ڈویژن کے ہیڈ ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے اور پورے 30 لوگوں نے آنے تو میں نے تو ان کو انوائٹ کیا. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جلسے پر بلانا ہے. ہمارے بندے کا نام بھی نہیں یاد، فردوس نقوی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کا نام کی کریکشن کر رہی ہوں. سر میڈم سن لیں آپ. انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں، انہوں نے کہا کہ جی وہاں جھنڈے بھی ہوئیں گے پی ٹی آئی کے. میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، تو میں وہاں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہ پروجیکٹس کرنے ہیں کراچی پیکیج میں. میں نے اسی وقت کہہ دیا اوکے، میں نے کسی پی ایم ایل این کے لیے نہیں کہا. سو آپ لوگ صرف ون سائڈ لے کے چلتے ہیں کہ میں مریم نواز کے ساتھ بیٹھا تھا. بھائی مریم نواز کے ساتھ میں کیوں نہ بیٹھوں؟ کون سا مجھے قانون منع کرتا ہے؟ اور میں کس سائڈ کرتا ہوں پارٹی میں؟ یہ تو میری اپنی مرضی ہے. کل کو آپ تو کوئی گورنر یہاں بنے گا تو وہ کیا وہ ساری میموری چھوڑ کے بیٹھے گا؟ نہیں آپ ٹلٹ کریں، بٹ ڈونٹ ڈینائی دا ٹلٹ. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ میں نے کوئی ڈینائی نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا تو بٹ ڈونٹ ڈینائی دا ٹلٹ. شیرین شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی سخت ترین لڑائی ہے، لیکن وہ پبلک میں آ کے تو نہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ہم یہ کہیں مہر ابھی فون پر لے کے کہیں کہ جی ڈینائی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی نہیں کرنا چاہتے نا بحث. ایک تو کیا آپ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین آپس میں کرتے ہیں کہ یا شاہ محمود سے پوچھ لیں ابھی فون کر کے وہ کچھ نہیں کہیں گے. مجھے بڑا ریفریشنگ لگ رہا ہے کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا کون سی طرف میرا ٹلٹ ہو، یہ میرا حق ہے. ایٹ لیسٹ آئی ایم اپریشیٹنگ یور آنیسٹی. مگر گورنر صاحب ایک بات بتائیے، ایک بات بتائیے، نہیں سب کو پتا ہے کون سے کیمپ کا حصہ ہیں سر، مگر جس کیمپ کا آپ حصہ ہیں، کیونکہ آپ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں سر، آپ کو پتہ ہے ادارے کتنے ان کا مضبوط ہونا، ان کو اداروں کا اے پولیٹیکل ہونا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے. سو آپ اپنی لیڈرشپ کو، جس سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا بڑا قریبی بھی رہا ہے پچھلے 4 سالوں میں، ان کو آپ نہیں سمجھا پاتے سر کہ یہ نہ کنفرنٹیشن کریں، اس طرح کے بیان نہ دیں کہ احتساب کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ 99 آج کے ایک ڈیموکریسی کے اندر جدھر آپ لوگوں کی حکومت ہے، ادھر وہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ 99 کے حالات جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. دس از اگین کمپیئرنگ اٹ ٹو واٹ؟ اچھا میرا خیال ہے
میرے سے اگر آپ نے فل انٹرویو لینا نا تو پہلے تو میں سب سے زیادہ پریفر کرتا ہوں پرفارمنس پر بات کریں اور پالیسی پر بات کریں. یہ اس قسم کی کہ انٹرنل پارٹی میں اس نے یہ کیا کہا. پھر سر میں بتا دوں گی آپ کے صدر کیا کہہ رہے ہیں. وہ اور بھی وہ جو بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں میں کسی اور کو نہیں پالیسی کے اوپر ہی بیان دے رہے ہیں سر کہ آپ کے 4 سالوں کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے کروڑوں روپے جو ہے قرضہ لیا ہے, نہ ایک ڈیم بنائے نہ وہ بھی آج کے جس طرح میرا وہ بیان کیا نا وہ 2008 سے 2013 کی بات کر رہے تھے, 2013 سے 2017 کی بات نہیں کر رہے تھے. تو وہ ایک تو کلیریفائی میں کر دوں. any case I don't want to go into last question sir, last I know you have to go and have to take a break. پارلیمنٹ نے مسئلہ حل نہ کیا تو عدلیہ اور فوج کو کچھ کرنا پڑے گا. آپ پہلے میں صرف یہ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ in spite of everything and I will request منیر کمال بھی جا رہے ہیں شیریں مزاری ہمارے ساتھ, 15 کارپوریٹ جا رہے ہیں بیسٹ پاکستان کے. آپ ہمارے ساتھ چلیں اور وہ چیز کور کریں جو ہم پاکستان کی پوزیشن کو پریزنٹ کریں گے اور دنیا والے ہماری پوزیشن کو مانیں گے. جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ اپنا لوٹ گسوٹ ختم کر دیں, لوٹا ہوا پیسہ آپ کے لیڈرز واپس قوم کو دے دیں, برے حالات ہیں قوم کے, تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ایسے ہی چل پڑے آپ کے ساتھ. سوری, یہ لینگویج جو ہے نا دنیا کے کسی مہذب ادارے میں, میں سٹی کارپ بھی جاؤں گا, میں بینک آف امریکہ میریل لنچ بھی جاؤں گا, مورگن اسٹینلی بھی جاؤں گا, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج بھی جاؤں گا. یہ لینگویج بزنس ہاؤسز کا نا نام لیں آپ لوگ, آپ لینگویج کی بات کریں جو آپ کی لیڈرشپ لینگویج کر رہی ہے اور کوئی وہ وقفہ لینا ہے. گورنر صاحب بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. اینڈ ونس اگین آئی ڈو اپولوجائز, اگر میڈیا ذاتیات پہ اترے, below the belt hit کرے کسی کو بھی, that's just unacceptable. A very short break, we're going to be right back. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. خوش آمدید کہتی ہوں عرفان قادر صاحب کو, سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, ماہر قانون ہیں, اور رانا افضل صاحب ممبر قومی اسمبلی PMLN سے تعلق رکھتے ہیں. میڈم چیف وپ از اسٹل ود اس. میں عرفان قادر صاحب آپ سے بات شروع کروں گی واپس آ کے. مجھے بتائیے کہ آج فرد جرم جو لاگو ہوا ہے, لگا ہے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کیپٹن صفدر پہ, کیا زیادتی ہوئی ہے سر؟ دیکھیں جی, ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں اور خود نہ آئیں اور کہہ دیں کہ یہ ٹرائل کی پروسیڈنگز جو ہیں چلتی رہیں, تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی زیادتی ہے, کیونکہ آپ کو اگر ایک سیف گارڈ دیا تھا اور آپ نے اس سیف گارڈ کو خود ہی اویل نہیں کیا تو پھر آپ اس کو زیادتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لیگلی تو یہ ہو سکتا ہے. گو کہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ جو چارج فریم ہوتا ہے اس میں ایکیوز کا ہونا اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ایک سیف گارڈ دیا گیا ہے پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے تحت, تاکہ وہ خود اس کا جواب دے سکے, اور ایکیوز سے بہتر جواب کوئی نہیں دے سکتا. لیکن اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ٹرائل ہوا تھا PIA انلیگل اپوائنٹمنٹس کیس میں, تو وہ تھرو آؤٹ پاکستان سے باہر رہی تھیں, اور ان کی نمائندگی جو لوگ کر رہے تھے وکلاء خاص طور پر, تو انہی کی پریزنس میں وہ سارا ٹرائل جو ہے وہ اپنا ان کی تو کنوکشن بھی ہو گئی تھی نا ایبسینشیا میں. نہیں, ایک سیکنڈ ایبسینشیا ہوئی تھی لیکن وہ بھی غلط تھی. لیکن جو مین کیس تھا اس میں وہ فائنلی ایکویٹ ہو گئی تھی, اور وہ کبھی اس میں ایز سچ خود نہیں پیش ہوئی تھی, ان کے وکلاء پیش ہوتے تھے. ہاں, سو میرا سوال یہ ہے رانا افضل صاحب کہ کیوں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ فرد جرم جو ہے وہ انصاف کے نظام پہ لگی ہے اور ایبسینشیا میں یہ ہو گیا ہے. میاں صاحب نے بھی گلا شکوہ باہر بیٹھ کے کیا, مگر سر یہ جو ظافر خان صاحب ہیں وہ میاں صاحب کے بہاف پہ کس طرح نان گلٹی پلیڈ کر رہے تھے, وہ کس طرح پیپر سائن کر رہے تھے؟ اتھارٹی تھی تو انہوں نے پلی کے اوپر سائن کیا, ان کے سگنیچرز موجود ہیں, وہ کھڑے ہو کے انہوں نے نمائندگی کی, نان گلٹی کہا. تو جب ان کی آفیشیل اتھارٹی ان کو دی گئی ہے اینڈ ہی واز ریپرزینٹنگ ہز کلائنٹ نواز شریف, دین گلا کیا آپ کا؟ دیکھیں جس طریقے سے یہ ٹرائل چلا اس پہ تو گلے وہ چھوڑ دیں, میرے سوال کا جواب دیں, وہ طریقہ کار پہ بھی ابھی آئیں گے.
شروع سے جیسے کیس یہ چلا تھا اس کے اوپر میاں صاحب تو بعد میں بولے، محترم قادر صاحب تشریف فرمائیں، ان کو بھی اعتراضات تھے، بڑے بڑے سینئر وکلاء کو اعتراضات تھے جس طریقے سے یہ ٹرائل لیا گیا. ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے لینے سے انکار کیا، دوسروں نے لے لیا، پھر اپیل کا رائٹ نہیں تھا. رانا صاحب آپ لوگ شروع سے کیوں سٹارٹ ہو جاتے ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے؟ ہم کر تھک گئے، آپ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ شروع سے سٹارٹ کریں گے ہم. نہیں آج کی بات لے رہے ہیں. اگر ان کی کوئی گریونسز ہیں اور وہ اگر گریونسز اپنے کہہ دیتے ہیں تو اس میں کسی آج ہوا یہ ہے کہ 1-1.5 سال میں جو ذرائع آمدن نہیں بتا سکے، جو لنڈن اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دے سکے، فائنلی آخر میں آ کے فرد جرم عائد ہو چکی ہے. یہ ہوا ہے آج بیسکلی ان نٹشل. جی ہاں، اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ. اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ. سو یعنی کہ 1.5 سال میں اب ذرائع آمدن نہ بتانا، یہ نہ بتانا کہ لنڈن اپارٹمنٹ کا سورس کیا ایگزیکٹلی، یا کسی بھی فورم کو آپ سیٹسفائی نہ کر سکنا اور پھر آ کے کہنا کہ فرد جرم نظام انصاف پہ لگی ہے، یہ کیا مطلب ہے سر؟ یہ بات آپ نے درست کی کہ سیٹسفائی نہ کرنا. اگر کوئی سیٹسفائی نہ ہو تو پھر وہ نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ اس ٹرائل میں کریں گے نا انشاءاللہ اس ٹرائل میں. مگر وہ پھر بھی اس ٹرائل کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے. آپ ججز کو، اس سسٹم کو، سپریم کورٹ سے لے کے احتساب عدالت کے ججز کو، سب کو آپ پارٹیزن قرار دے رہے ہیں. آپ سب کو ایک سازش کا حصہ اور ایک تماشا قرار دے رہے ہیں. وچ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجھے آپ میں سے کوئی سمجھا دے، رانا صاحب بگننگ ود یو، کہ جب مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ روز روز کی پیشیاں کیا تماشا ہے، کیا یہ ایسے نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ سر؟ بلکہ جو مجھے جتنا میں پڑھا ہے، دیکھا ہے اور بات کی ہے لوگوں سے، ماہر قوانین سے بھی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سر یہ آپ کی جس طرح نیب کورٹس نے وہ رہا کر دیا یا وہ کیا دے دی جی آپ کے بیل دی، وہ تو ان کا دائرہ اختیار کے اندر بھی نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. روز روز کی پیشیاں ہر ایک کے لیے نہیں ہوں گی، ہوتی ہیں سر. دیکھیں مہر، اس کیس کے اندر جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ شروع ہوا، پاناما سے شروع ہوا، آج پاناما کہاں ہے؟ وہاں اتنے بڑے ڈبے، ان کے اوپر موٹا موٹا ایویڈنس لکھا ہوا، پوری آپٹکس کریٹ کی گئی. وہ ایویڈنس کہاں پہ ہے؟ گھوم پھر کے آپ وہ جو 20 سال پرانا ان کا حدیبیہ پیپر ملز کا تھا، جو وہ ریکارڈ سے نکال کے آپ نے وہ کیس کر کے میاں صاحب کو فارغ بھی کر دیا. اور پاناما سے شروع ہوئے، اقامہ پہ فارغ ہوئے، اب آ کے حدیبیہ کھل گئی ہے. اقامہ کا پاناما سے ڈائریکٹ لنک ہے نا سر؟ جی، اقامہ کا کیپٹل FZE کمپنی سے ڈائریکٹ لنک ہے، جس کا یہ کچھ پروف کچھ نہیں دکھا سکے. تو نہیں تو پھر ایسے نہ کہیں کہ پاناما سے ہوا اور اقامہ پہ ختم ہوا. اقامہ واز لنکڈ، لنکیج ہوئی ہے اقامہ کی FZE کیپٹل کی جو کمپنی تھی. ایوی تو نہیں ہوا سے اڑ کے آ گیا تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا. وجہ تھی ایک اکیوزڈ اپنی پرابلم ایکسپلین کر رہا ہے، اپنی تکلیف کا بیان کر رہا ہے. کورٹ کا پروسیڈنگ تو نہیں رک رہی نا، وہ چل رہی ہے. تو اس پہ اتنا کیا ہو گیا؟ رکتی جائے، رکاوٹیں آ رہی ہیں. دیکھ لیں عمران خان صاحب کو، دیکھ لیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. ہمارے کسی ورکر نے جا کے کورٹ کی پروسیڈنگز کو نہیں روکا. کوئی ہنگامہ یا کوئی گڑبڑ نہیں، مطلب کورٹ کو پروسیڈنگز کو تو نہیں روکا. آپ نے پچھلے ہفتے ایک پورا ہفتہ کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں ہونے تھی. اور کیا آپ نے جج بیچارے کو ٹیررائز کر دیا، آپ نے جا کے ادھم مچایا. آپ کا اپوائنٹڈ پنجاب کا جو ڈپٹی یا جو بھی اٹارنی جنرل تھا، اندازہ لگائیں عرفان قادر صاحب، آپ رہ چکے ہیں اس پوزیشن میں. یہ بنتا ہے، زیب دیتا ہے یہ کوئی کہ اسٹیٹ آفیشل جا کے تھپڑ مارے پولیس والے کو؟ کیا آپ نے ہنگامہ نہیں کیا پروسیڈنگز روکنے کے لیے؟ خدا کا خوف کریں، پروسیڈنگز نہیں آپ چلنے دے رہے. تھپڑ مارے کسی کو؟ مجھے ایک بات بتائیں عرفان قادر صاحب، مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ایکچوئل پروسیجر کیا ہے؟ جب مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ سنا اور ختم کرو یہ تماشا، جو عام آدمی، کامن لے مین جو نہیں سمجھتا کہ پروسیڈنگز کیا ہے، آپ بتائیں ذرا سر، روشنی ڈالیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو پروسیڈنگز جس طرح سے ہونی چاہیے تھی اس طرح سے یہ پروسیڈنگز نہیں ہوئی. مریم صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک حد تک تو وہ کوئی سیاسی حصہ ہے اس کا، میں سیاسی حصے کو نہیں ٹچ کروں گا، لیکن انہوں نے ایک بات جو کی ہے وہ لیگل ہے، پیورلی لیگل ہے اور بڑی میننگ فل ہے. انہوں نے کہا فیصلہ پہلے آ گیا اور ٹرائل اب ہو رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے تو 400-500 صفحے جو لکھ دیے ہیں ان کے خلاف، اس میں نہیں میں جاتا کہ صحیح ہیں غلط ہیں، لیکن دا فیکٹ از کہ انہوں نے لکھ دیے ہیں. تو کیا وہ فیصلہ نہیں ہے؟
اور اگر فیصلہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کرنا تھا تو سپریم کورٹ کو یہ 400-500 صفحے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ سیدھا ان کو کہتے ہیں نیب کو کہ جی اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کریں، اگر کیس ٹرائل وردی ہے تو آپ سر بیکاز دو ججز نے تو ایتھیکل بنیادوں کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا، 3 نے قانونی بنیادوں پہ کیا. کھوسا صاحب واز ویری کلیئر ود ہز کالیگ کہ یار یہ تو ڈائریکٹ از ایکویولنٹ ٹو لائنگ اور غلط بیانی اور ذرائع آمدن کا جو آرڈر ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کھوسا صاحب کا آرڈر تو بالکل ہی غلط ہے نا، کہ وہ یعنی پورے میرٹس کے اوپر ہی تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ تمام چیزوں میں کہہ دیا پاناما کیس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کل کو اگر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے نہیں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو ٹرائل کا جو رزلٹ ہے دیٹ از اے فور گون کنکلوژن. سپریم کورٹ نے یہ 500 صفحے ارسلان کیس میں تو یہ 500 صفحے نہیں لکھے تھے انہوں نے اس وقت کیوں نہیں لکھے تھے؟ سپریم کورٹ کا جج جب کہہ دے تو سیشن جج یا احتساب عدالت کا جج was not the prime minister, so ایک ڈیفرنس ادھر سے کلیئرلی آتا ہے. پرائم منسٹر is at a higher plane of this accountability. of course دوسرا یہ سپریم کورٹ نے ان کا جو ورڈکٹ ہے وہ جھوٹ پہ ہے سارا، لیکن ایک جو کرمنل پروسیڈنگز ہے اس کے لیے انہوں نے نیب کو بھیجا ہے کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، فورجری آپ جو ڈاکیومنٹس فراڈیولنٹ ہے، اب آپ ایگزامن کریں اور اس کے بعد پھر کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. یہ کرمنل پروسیڈنگز اب ہو رہی ہیں اور اس پہ پھر اور سزا ہوگی. تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کو ججمنٹ ہی نہیں لکھنی چاہیے تھی. آئی ایم ناٹ اے لائر سو آئی کی ناٹ کامنٹ ود دا لیگل ایکسپرٹیز، پر جو تھوڑی بہت لا کی ہمیں سمجھ ہے میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی غلطی یا کانٹرڈکشن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اپنی ایک ڈیسیجن دی ہے آن دا کانسٹیٹیوشنل ایشو جس پہ نواز شریف کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. اس کے بعد کرمنل پروسیڈنگز کے لیے انویسٹیگیشن چاہیے اور نیب کا وہ دائرہ کار ہے تو انہوں نے وہاں کہا ہے کہ آپ آگے پروسیڈ کریں. تو I don't see a contradiction at all. اچھا، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہر اس مختلف ریفرنسز بنائے جائیں ان سارے کیسز کے اوپر، مگر تینوں ریفرنسز کو نتھی کر دینا، ساتھ جوائن کرنا، یہ جو استدعا ہے ان کی، اس کے پیچھے منطق کیا ہے عرفان قادر صاحب؟ دیکھیں یہ سیکشن 17D ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف اگر بہت سارے افینسز آف دا سیم کائنڈ ہوں اور پچھلے بہت سارے سالوں میں کیے ہوں تو وہ سارے کے سارے ایک ہی ٹرائل ہوگا ان کا. یہ اس میں قانون میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ اگر ایک افینس ہو تو اس پہ 2 ٹرائلز یا 2 پروسیکیوشنز یا 2 کنوکشنز نہیں ہو سکتی. تو اگر آرٹیکل 13 کو آپ اس سے 17 سے ملا کے پڑھیں تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ان پروویژنز کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ کھوسا صاحب نے بھی کبھی کوئی ٹرائل نہیں کیا، وہ جو دوسرے ججز ہیں انہوں نے بھی اکثر نے کوئی ٹرائل وغیرہ نہیں کیا، ان کو یہ پروویژنز کا صحیح طرح سے ادراک ہی نہیں ہے. اور وہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ منطقی طور پہ کنفیوزنگ بھی ہے اور غلط بھی ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ گھبراتے ہوئے شاید اس کے خلاف اب جا ہی نہیں سکتا. ورنہ یہ 2 منٹ کی بات تھی، وہ کہتے جی ٹھیک ہے ہم سارے جو میٹرز ہیں ان کو ایک ٹرائل میں اکٹھا کر دیتے ہیں. 5 منٹ کی یہ بات تھی، لیکن وہ اتنا مفلوج کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، سپریم کورٹ نے کرش کر دیا ہے. نیب کو بھی سپریم کورٹ نے کرش کر دیا ہے کیونکہ نیب نے تو ریفرنس ڈالا ہی نہیں، سپریم کورٹ نے تو ان کو آرڈر کر دیا کہ ریفرنس آپ ڈالیں. اب نیب کس طرح زندہ ہو گیا؟ اگر پہلے مردہ تھا اور اب کس طرح یہ نظام چل رہا ہے؟ نیب کا ہیڈ بھی اب بدل گیا. نہیں وہ تو اب بدلا ہے نا، the head has nothing to do with it. استغاثہ جو ہے پروسیکیوشن میں آئی ایم سرپرائز کہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے سینئر ججز کو کوئی پتہ نہیں، حالانکہ سم آف دوز ججز آر ایکسپرٹس ان وائٹ کالر کرائم، ان کو کچھ پتہ نہیں، کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ عرفان قادر صاحب کو اگر نواز شریف ہائر کر لیتا ہے ایز اے لائر، مے بی ان کا کیس بہتر یہ لڑ سکتے، کیونکہ یہ چیزیں تو ان کے لائرز نے بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کی. تو آئی گیس سپریم کورٹ کو بھی، سپریم کورٹ میری بات سنیں، لائر کا کام ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا پوری طرح. تو آپ نے سپریم کورٹ کو بھی انکمپیٹنٹ کہہ دیا، نواز شریف کے لائرز کو بھی انکمپیٹنٹ کہہ دیا. میں نے لفظ انکمپیٹنٹ کا استعمال نہیں کیا، میں نے آپ یہ کہہ تو یہ رہے کہ ان کو سمجھ
You said कि I have उनको समझ used the नहीं आई, word that they are oblivious. They are oblivious of You the said law. they are confused. They are oblivious of the law. I think confused का word भी आपने use किया है. अच्छा मुझे एक बात Yes, बताइए, they सारे are confused confused. हैं, लगता They है are सिर्फ confused. आपको clarity है. कादिर साहब, अब इसमें हम क्या discussion करें? मुझे Dr. राना Sahiba, अफजल साहब एक बात Supreme Court is बताइए, definitely confused. आप there you एक are, सेकंड सर, एक confused सेकंड, means कि उनको नहीं समझ एक आई. सेकंड सर, ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ने जो हदायत दी है मरियम बीबी को, वो अभी भी लग रहा है कि मरियम बीबी के बयानात से मुताबिकत नहीं रखते जो उनको मशवरे दे रहे हैं, उनके अंकल भी, उनके कज़न भी. क्या बात है सर, वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता क्यों अपनाना चाह रही हैं? क्यों इसके ऊपर वो भी और मियाँ साहब भी इसके ऊपर एडमेंट हैं और डट गए हैं कि भाई इसमें कन्फ्रंटेशन ही होनी और कुछ नहीं होना? देखिए महर, कन्फ्रंटेशन उस वक्त होती है जब फैसला ना आया हो. जब फैसला आ गया, आपने कबूल कर लिया, आप उस पर कमेंट भी ना करें, आप उस पर तबसरा भी ना करें, अपनी तकलीफ़ का इजहार भी ना करें. आज मैं बड़ा हैरान था, मैं सुन रहा था, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, अपनी इरफान कादर साहब एक माशाल्लाह बड़े सीनियर एमिनेंट लॉयर हैं. ये बातें जो इन्होंने की अगर मैं कर देता तो शीरीन बाजारी ने तो मेरे ऊपर फायर खोल देना था किसी LMG मशीन गन का कि ये क्या हो गया, इन्होंने अदलिया की बड़ी बेइज्जती कर दी. नहीं तो मैंने तो कहा इरफान कादिर साहब को भी जो है वो उनके ऊपर भी खोली है. इरफान कादिर साहब को भी I have given my views. बख्शा नहीं है. रोस्टेड, I would have been roasted. तो No, I wouldn't have roasted you. इरफान खादर साहब ने सिर्फ ये कहा है कि वो जज भी ह्यूमन है. मैं जो सर, मेरा समझा- वक्त कम है, एक बात बता दीजिए सर. उन्होंने कहा जजेस कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं और लॉयर भी के डरे हुए थे, तो मतलब उन्होंने कहा सारे वो कंफ्यूज थे ये और मैंने डरे हुए पहली थे. दफा नहीं कहा, सिवाय मैं कई इरफान दफा कादिर कह साहब चुका को हूं कि किसी को judges केस confused हैं. किसी को केस मैंने की कई समझ दफा ही कहा नहीं कि है. जजेस कंफ्यूज्ड हैं. उन्होंने और मैं आपको सर, वजह मेरी बात, बताता मेरा हूँ, वक्त मैं ही वजह किल्लत है. बताऊंगा. उन्होंने According एक मैं to वजह Iqbal, बताता हूँ कि इरफान हमारी कादिर तरह के इंसान है. सिर्फ उन्हीं को समझे और किसी को समझ ही नहीं इस केस एक की. एक even मुझे senior सर मेरा judges. सिर्फ ये कहने का मकसद है, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हदायत दी है तमाम PMLN वर्कर्स को कि अब इदारों के हवाले से कोई बयानबाजी नहीं करनी. मरियम बीबी क्या मुबर्रा है इन असूलों से जो पार्लिमानी लीडर अब्बासी साहब और वजीर आजम अब्बासी साहब और अंकल शहबाज शरीफ साहब और कज़न बार बार हदायत देते हैं? देखिए जी, सबको मशवरे देने का, अब मैं ये तो उनकी जो फीलिंग है वो उनकी फीलिंग है. मैं भी एग्री करता हूँ कि इसको अगर कम कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा. जो हर्ट पार्टी होती है, जो हर्ट होता है उसकी अपनी Agreed. फीलिंग्स होती हैं. उसको रोकना शायद इतना आसान नहीं होता. मैं अब आप देख लें, इरफान कादर साहब का देख लें, इससे पहले जो बहुत हमारी शुक्रिया एमिनेंट सर. लॉयर्स हैं, जो जी, एमिनेंट जी, जी. लॉयर्स हैं, एमिनेंट लॉयर्स, ऐसे लॉयर जो नून लीग के खिलाफ थे, जब ये केस चला और जिस तरीके से चला वो बोल पड़े. तो अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया जी. आज मैं इजाजत चाहती हूँ. गो के साबिक वजीर आजम को लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ का खून हो रहा है, मगर जिस तरह अभी राना अफजल साहब ने बेहतरीन फरमाया, ये जज्बात हैं, दीज आर इमोशंस स्पीकिंग. अब बहरहाल चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, इस्तगासा जो है अपने विटनेसेस सामने लाएगा और उसके बाद शरीफ खानदान को भी मौका मिलेगा कि वो अपने दलाइल दे और साबित करे कि ये ऐसा नहीं है, गलत है. सो लेट लॉ टेक इट्स कोर्स. जज्बात और इदारा जाती जो एक कन्फ्रंटेशन है उससे हम गुरेज करें तो बेहतरीन बात होगी. इजाज़त दीजिए. गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़.